بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زبان ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، ہمیں کتنا نفع دیتی ہے اور کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ اگر کبھی نہیں سوچا تو چلیں آج سوچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جہالت میں ایسی بات کہتا ہے جس کے کہنے میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے اور 70 برس تک وہ جہنم میں گرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عثمان بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے خطرناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اگر ہم نفاق کا باب پڑھیں تو نفاق کے باب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں۔ فرمایا کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوگا تو گالیاں بکے گا۔ اب دیکھیں کہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اور کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، یہ بھی زبان سے۔ ہم منافق کی علامتیں بتاتے ہوئے اس میں 3 خصلتیں تو زبان ہی کی آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مدینہ کی 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس کوئی زیادہ نوافل اور صدقہ خیرات تو نہیں، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے دوسرے محفوظ ہیں، خوش اخلاق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اب دیکھیں غیبت ایسا گناہ ہے جو تباہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ نیک اعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ غیبت کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں اس بات کا۔ یہ زبان کی ہی تباہ کاریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں۔ انسان کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، یہ بھی زبان سے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رشتہ داریوں کے ٹوٹنا، بگڑنا، یہ سارا زبان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک طرف اگر زبان کی تباہ کاریاں ہیں تو دوسرا بھی اس کا ایک اور پہلو ہے جو خیر کا پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ کرے تو خیر کی بات ورنہ خاموش رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ اس زبان کی تردید کی، اس زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہلاکت فرما دیا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو میرے بھائی اگر اس کا ایک پہلو یہ ہے تو اس دوسری طرف اس کا خیر کا پہلو بھی ہے۔ اب زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہیں اگر ایک طرف تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو دوسری طرف ان میں خیر بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرمایا کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تو بچا لیا گیا اور تیری کفالت کر دی گئی۔ اب دیکھیں کہ زبان سے چند الفاظ نکلے ہیں، اس کے بدلے میں فوری انعام انسان کو ملنا شروع ہو گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرتا ہے صبح و شام، صبح پڑھتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ کہے تو چند کلمات تھے،
لیکن انعام مل رہا ہے. کتنا بڑا انعام، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک طرف اس زبان کی تباہ کاریاں ہیں اور دوسری طرف اس میں خیر بھی بہت زیادہ ہے. تو آج ہی سے ہم نے اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ اس کے شر سے بچتے ہوئے اس کی جو خیر کا پہلو ہے اس کو اپنانا ہے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث، من صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. من صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے زیادہ ذکر اذکار نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکتے اس زبان کے ذریعے، تو پھر ہم خاموش رہ کے نجات تو حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.